اس نیکسس کے دو کردار تو جیل میں، عمران خان صاحب بھی اور فیض حمید بھی۔ کو مار کر آپ نے آگے نکلنا ہے تو کر دو، کوئی مسئلہ نہیں، مار کر سے نکلنے سے مطلب فزیکلی قتل کرنا نہیں ہے۔ جو دھول اڑائی تھی وہ چھٹ چکی، جھوٹ ان کا ثابت ہو چکا ہوا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آ جا کے بات رہتی ہے عمران خان کی رہائی کی تو وہ تو نظر نہیں آ رہی کہ وہ رہا ہو۔ نے کہا گڈی گڈی ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے چھڑواؤ۔ حکومت نے کہا نہیں بھائی اب وقت نکل گیا، ویلے دی نماز کویلے دیاں ٹکرا، کہ ایک طرف ترلے منتیں کر رہے ہوتے اور دوسری طرف کہتے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج آخری دن ہے، کل وقفہ ہے اور پرسوں کے بعد ایک نیا کھیل شروع ہونے جا رہا ہے۔ کیا یہ کھیل کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور کھیل کھیلنے والے عمران خان صاحب ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ کس کے ساتھ کر رہے ہیں ڈبل گیم؟ اپنے ساتھ، اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ لیکن یہ بات طے ہے کہ عمران خان صاحب ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ جنرل فیض حمید، قمر جاوید باجوہ اور عمران خان، یہ ایک نیکسس تھا اور اس نیکسس نے پاکستان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اب عمران خان صاحب دونوں کے سے جان چھڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ جنرل فیض حمید ہوں یا چاہے قمر جاوید باجوہ صاحب سے عمران خان صاحب نے 2022 میں جان چھڑانے کی کوشش کی، لیکن پھر ایسی خبریں سامنے آئیں جن سے ثابت ہوا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان صاحب دونوں ڈبل گیم کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بھی اور سسٹم کے ساتھ بھی۔ تو بہرحال اب چیزیں کافی ڈیولپ ہو گئی ہیں، کافی آگے آ چکی ہوئی ہیں۔ نہ باجوہ اس پوزیشن میں ہے، نہ فیض حمید اس پوزیشن میں ہے، اور نہ عمران خان، بلکہ اس نیکسس کے دو کردار تو جیل میں، عمران خان صاحب بھی اور فیض حمید بھی۔ فیض حمید کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ آج کل میں ان کو بہت بڑی سزا سنائی جا سکتی ہے، بلکہ کل سے یعنی پرسوں سے، سوموار سے نئے فیصلے آنے ہیں، چاہے وہ فیض حمید کا کورٹ مارشل ہو یا پھر 9 مئی کے ملزمان جن کے خلاف دائر مقدمات جو فوجی عدالتوں میں چل رہے تھے، ان کے فیصلے سنانے کی مشروط اجازت آئینی بینچ نے دے دی ہے۔ تقریباً تمام مقدمات کا ٹرائل تو مکمل تھا، اور بار بار حکومت کی جانب سے کہا جاتا رہا، ISPR کی جانب سے بھی، کہ ٹرائل تو کمپلیٹ ہے، عدالت کا جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے۔ تو سزاؤں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، چاہے وہ 9 مئی کا معاملہ ہو یا پھر جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہو۔ تو عمران خان صاحب بھی جیل میں، فیض حمید بھی جیل میں۔ عمران خان صاحب سزا یافتہ ہیں اور فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ابھی سزا کے قریب ہیں۔ کیا سزا ہوتی ہے؟ شاید جتنی فیض حمید صاحب کو سزا سنائی جائے اتنی عمران خان صاحب کے لیے نہ ہو، لیکن عمران خان کو بھی سخت سے سخت اور کڑی سے کڑی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اس لیے گرگٹ رنگ بدلنا شروع ہو گئے، گرگٹ طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے، پہچاننے سے انکار کر دیا۔ عمران خان صاحب کے لیے ان کو جاننے والے بہت وثوق کے ساتھ یہ کہتے رہے کہ عمران خان صاحب وقت آنے پر، اگر برا وقت ہو تو پھر کسی اپنے کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، بلکہ پھر وہ عمران خان صاحب اس سوچ کے ہیں کہ لاشوں کے مینار بنا کر اوپر چڑھ جاؤ، کامیابی حاصل کر لو۔ اگر اب آپ پھنس رہے ہو اور کسی کو مار کر آپ نے آگے نکلنا ہے تو کر دو، کوئی مسئلہ نہیں، مار کر سے نکلنے سے مطلب فزیکلی قتل کرنا نہیں ہے، سیاسی طور پر۔ یا پھر آپ نے اگر نواز شریف کو نااہل کروایا اور پھر اس کے لیے برابری آپ کو چاہیے کہ یہ ایک طرف سے نواز شریف نااہل ہو گئے تو ہماری طرف سے بھی کسی کو ہونا چاہیے، تو آپ نے سب سے اپنے بڑے محسن کو آگے کر دیا، جہانگیر ترین صاحب کو، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب اس قد کے تھے کہ عمران خان صاحب ان کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، یعنی وہ عمران خان صاحب کی باتیں اس طرح نہیں سنا کرتے تھے جس طرح باقی PTI کے لوگ سنا کرتے تھے، کہ عمران خان صاحب جتنا مرضی سیاہ و سفید کرے وہ کوئی ان کو نہیں کہتا تھا، لیکن جہانگیر ترین صاحب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے عمران خان صاحب سے، کیونکہ وہ عمران خان کے اوپر خرچہ کرتے تھے۔ تو خان صاحب اس طرح کے آدمی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کے خلاف سنگین قسم کے مقدمات کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو لہٰذا عمران خان نے پھر ڈبل گیم کرنا شروع کر دی۔ ڈبل گیم کیا کی؟ ایک کمیٹی بنائی عمران خان صاحب نے، ایک ٹویٹ کیا اور وہ کمیٹی بنا کر اعلان کیا کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرے ورنہ ہم سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے۔ حکومت مذاکرات کرے، حکومت کے پاس 12 دسمبر تک کا وقت ہے، جو کہ پرسوں گزر گیا، پھر اس کو ریشیڈیول کیا گیا کہ حکومت ہمارے ساتھ مذاکرات کرے ورنہ ہم سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے۔ 14 دسمبر کو جلسہ ہونا تھا، وہ جلسہ بھی ریشیڈیول کر دیا گیا کہ اب وہ جلسہ نہیں، اب یوم سوگ ہوگا
پورے ملک میں اتوار کو یعنی کل، اور پھر مذاکرات کے لیے 5 رکنی کمیٹی عمر ایوب کی سربراہی میں ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ مذاکرات کے نکات پر کرنے ہیں 9 مئی اور 26 نومبر کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور ہمارے قیدی رہا کیے جائیں۔ اب ڈبل گیم یہاں پر کیا ہے؟ عمران خان کو پتا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر پر حکومت جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، آئینی بینچ میں معاملہ چل رہا ہے جوڈیشل کمیشن 9 مئی کا، اور دوسرا 26 نومبر پر عمران خان صاحب نے، تحریک انصاف نے جو دھول اڑائی تھی وہ چھٹ چکی ہوئی ہے، جھوٹ ان کا ثابت ہو چکا ہوا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، چلی ہوگی گولی، جانوں کا زیاں بھی ہوا ہے، لیکن پی ٹی آئی یہ ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے کہ جانوں کا زیاں جو ہے وہ فورسز کی گولی سے ہوا ہے۔ پی ٹی آئی یہ ثابت کرنے میں ناکام ہو گئی ہے کہ ان کے سینکڑوں لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے، سینکڑوں کے بعد وہ 12 کے آنکڑے پر آئے، فگر پر آئے، وہ بھی ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے پی ٹی آئی کے 12 لوگ۔ وجہ کیا ہے؟ یعنی میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ناکام ہو گئی، وہ میں آپ کے سامنے اس کی دلیل رکھتا ہوں کہ جب 26 نومبر کے بعد یہ دوڑ کر بھاگ کر اسلام آباد سے مانسہرے پہنچے اور علی امین گنڈاپور نے مانسہرہ میں کھڑے ہو کر ایک خطاب کیا تھا پریس کانفرنس کے نام پر، جذباتی سا، اب ہم آئیں گے، اب ہم گولیاں لے کر آئیں گے، اب یہ کریں گے وہ کریں گے، گولی کا جواب گولی سے دیں گے، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے سینکڑوں لوگ شہید ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے اپنے ہر شہید کو خیبر پختونخوا حکومت کے خزانے میں سے 1 کروڑ روپیہ دیں گے ان کے ورثہ کو۔ اب تک کتنے چیک دیکھیں آپ نے؟ ان کے پاس 12 تو ہیں نا جو وہ کلیم کر رہے ہیں، تو 12 میں سے کتنوں کو چیک دیے گئے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے 1، وہ تاج الدین 4 سدہ والا، جہاں اپنا بشرا بی بی صاحبہ گئی تھی اور انہوں نے وہاں جا کر کہا تھا میں تو اکیلی کھڑی تھی، یہ سارے بھاگ گئے تھے مجھے چھوڑ کر۔ تو اس پر 26 نومبر پر پی ٹی آئی اپنا کیس ہار چکی ہوئی ہے، تو اس میں ان کو جوڈیشل کمیشن نہیں ملے گا۔ آ جا کے بات رہتی ہے عمران خان کی رہائی کی، تو وہ تو نظر نہیں آ رہی کہ وہ رہا ہوں گے، تو لہذا جوڈیشل کمیشن بھی عمران خان کو نہیں ملے گا اور مذاکرات بھی عمران خان کو نہیں ملیں گے۔ عمران خان نے آگے کیا پارٹی کے لیڈروں کو، بیرسٹر گوہر نے تقریر فرما دی، شبلی فراز نے تقریر فرما دی، اسد کیسر صاحب اور باقی سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب دوڑے اسپیکر کے پاس گئے تعزیت کے بہانے، اور پھر خبریں چلوا دی کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، حکومت راضی ہو گئی ہے۔ جب حکومت کی جانب سے کیٹیگورک اگلے دن اعلان ہوا پرسوں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہا ہے، یہ صرف تعزیت کے لیے آئے تھے اسپیکر کے پاس، ہم کوئی مذاکرات نہیں کر رہے، ہاں مذاکرات ہم کرنا چاہتے آئیں بیٹھیں، لیکن اس طرح نہیں کہ آپ کہیں کہ جی ہم سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے، مذاکرات کرو، سول نافرمانی کی گن پوائنٹ پر ہم مذاکرات نہیں کریں گے، آپ نے چلانی ہے سول نافرمانی کی تحریک چلائیں۔ یہ بات سینیٹر عرفان صدیقی نے سینٹ میں کہی، یہ بات وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ نے کہی، یہ بات وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہی، یہی بات وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے کہی کہ مذاکرات تیار اوکے، لیکن سول نافرمانی کی تحریک کی دھمکی پر نہیں، گن پوائنٹ پر ہم مذاکرات نہ آپ سے پہلے ہم کرنے کو تیار تھے نہ اب کرنے کو تیار ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور یہ تاثر دے رہی تھی کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ خاموش تب تک بیٹھی رہی جب تک اڈیالہ سے نئی لائن نہیں آئی۔ ڈبل گیم، عمران خان نے ان کو آگے لگایا، حکومت نے مذاکرات سے انکار کر دیا، عمران خان نے کہا گڈی ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے چھڑواؤ، بس ہو گئی ہے میری، وہ گڈی ہو گئے۔ حکومت نے کہا نہیں بھائی اب وقت نکل گیا، ویلے دی نماز کویلے دیاں ٹکرا، ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کا سیاست میں، سیاست میں جو بس چھوٹ جائے وہ چھوٹ جاتی ہے، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس بس میں دوبارہ سوار ہو سکتے ہو، پھر دوسری بس کا انتظار کرو، اب دوسری بس کا انتظار پی ٹی آئی کو کرنا پڑنا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا پرسوں، صحافیوں کے ساتھ گفتگو، پھر اس کو صحافی اور وکلاء کے ساتھ گفتگو کی شکل میں کہ عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل پر ایک ٹویٹ آ گیا، اس میں باقی باتیں کی گئی، لیکن اس میں فیض حمید والا معاملہ جس پر ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ جنرل فیض حمید کے خلاف جو آئی ایس پی آر کی اپنا پریس ریلیز ہے، یا فیض حمید کا معاملہ اس اسٹیج پر جا رہا ہے کہ اس کے بعد اب فیض حمید اور عمران خان کو نتھی کر کے ایک اور مقدمہ بن سکتا ہے
یا الگ سے عمران خان صاحب کا اور فیض حمید کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا سول نافرمانی کی طرف بڑھ رہے اور اس لیے بار بار اسلام آباد پر حملے کر رہے تھے۔ اس لیے عمران خان صاحب نے مذاکرات کی بھی کوشش کی۔ جب وہ سب ناکام ہو گیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ سارے باہر خوشی خوشی رہ رہے ہیں، میں تو حیران ہوں یہ فرینڈلی کیوں ہو گئے ہمارے لوگ۔ اور پھر انہوں نے وہ مذاکرات کی جو کوشش کی تھی وہ ناکام ہونے کے بعد انہوں نے کہا ہم مذاکرات نہیں کریں گے، ہم تو سول نافرمانی کی تحریک ہی چلائیں گے، اور ہم نے گڈی مذاکرات کرنے کا ہمارا کوئی فیصلہ نہیں تھا۔ یعنی یہ تعصب دیا عمران خان نے، ڈبل گیم۔ پہلے کیا کہتے تھے کہ جی میں نے تو آرمی چیف سے مذاکرات کرنے، اس سے نیچے کسی اور سے مذاکرات نہیں کرنے، حکومت کے ساتھ تو بالکل نہیں کرنے۔ پھر بیچ میں کہتے رہے کہ جی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، جو آئیں سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگ مذاکرات سے انکار کبھی نہیں کرتے۔ جب مذاکرات نہیں ملتے تھے تو حملے کرتے تھے۔ مذاکرات جب عمران خان صاحب کے ساتھ کیے گئے، عمران خان صاحب نے مذاکرات کو خراب بھی کیا، چاہے وہ پنجاب کے انتخابات ہوں جو اسمبلی توڑ دی گئی تھی، یا پھر 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہو۔ اس عمران خان صاحب نے ہمیشہ ڈبل گیم کی اپنے لوگوں کے ساتھ، خاص طور پر، اور اپنے کارکنوں کے ساتھ، کہ ایک طرف ترلے منتیں کر رہے ہوتے اور دوسری طرف کہتے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اب ایک اور ڈبل گیم عمران خان صاحب کر رہے ہیں باجوہ کے ساتھ اور فیض حمید کے ساتھ۔ باجوہ کے ساتھ تو بڑے عرصے سے کرتے رہے اور باجوہ بھی ان کے ساتھ کرتے تھے۔ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ اپنا خلوص نیت کے ساتھ چلتے ہوں گے، ان کا اپنا مفاد بھی ہوگا، لیکن انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی عمران خان کا ساتھ دیا۔ بے شک اپنا جو ادارہ تھا اس کے ساتھ انہوں نے غداری کی، عمران خان کا ساتھ دیا۔ باجوہ صاحب نے ایک وقت میں آ کر عمران خان سے وہ پیچھے ہٹ گئے، ادارے کا پریشر تھا، کوئی اور وجہ تھی، اور پھر پیچھے ہٹنے کی وجہ یہ بنی کہ سیاسی قوتوں نے دیکھا کہ عمران خان کو جو عسکری سپورٹ تھی، عسکری پروڈکٹ ہے نا عمران خان صاحب، آج کل پی ٹی آئی والوں کو بڑا شوق چڑھا ہے عسکری پروڈکٹ کا، بائیکاٹ کریں، تو پہلے تو ان کا کریں نا عسکری پروڈکٹ عمران خان۔ تو باجوہ صاحب پیچھے ہٹ گئے، عسکری سپورٹ عمران خان سے پیچھے ہو گئی، جس کے لیے عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جی میں تو اپنا بجٹ پاس کروانے کے لیے میں ایجنسیوں کو کہتا ہوں، یعنی فیض حمید کو کہتا ہوں کہ مجھے ووٹ پورے کر کے دیں، میں تو ان کی مدد کے بغیر قانون نہیں منظور کروا سکتا کوئی۔ باجوہ کی سپورٹ نہ ہوتی تو میں کچھ کرنے جوگا ہی نہیں تھا۔ تقریر ہے عمران خان صاحب کی، جنرل باجوہ کی۔ تو باجوہ صاحب تھوڑے سے پیچھے ہٹے، ادھر سے سیاستدان چڑھ کر آ گئے، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی۔ عمران خان نے باجوہ کو بلا کر کہا کہ تحریک عدم اعتماد ناکام کرواؤ۔ باجوہ نے کوشش کی، بلایا اپوزیشن کو اس وقت کی کہ جی یہ واپس لو، انہوں نے کہا ہم نہیں لیں گے تحریک عدم اعتماد واپس۔ انہوں نے کوئی کنڈیشنز رکھی، یہ عمران خان ماننے کو تیار ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں پیچھے ہٹنے کو تیار۔ تو باجوہ صاحب نے کہا کہ پھر مارشل لا بھی لگتا ہوتا ہے، تو بلاول بھٹو نے کہا لگا کر دیکھو مارشل لا۔ باجوہ صاحب ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کو نیوٹرل، جانور، پتہ نہیں کیا کیا، اور پھر سائفر لہرایا، بہت بڑے بڑے ڈرامے اور بڑے بڑے تماشے کیے۔ اور پھر ان تماشوں کے بعد ایوان صدر میں باجوہ کو 2 بار بلا کر کہا کہ یار کسی طرح یہ پی ڈی ایم کی حکومت گرا دو اور میں تمہیں تاحیات وزیر اعظم اپنا آرمی چیف بناتا ہوں۔ یہ سارا کچھ عمران خان صاحب کرتے رہے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں، اور فیض حمید کے لیے جو کچھ عمران خان صاحب کہتے رہے کہ میں فیض حمید کو رکھنا چاہ رہا تھا ڈی جی آئی اے سے، اس لیے کہ میری حکومت کے خلاف جو تحریک چل رہی تھی اس کی عدم اعتماد کی جو آنی تھی وہ میں نے ناکام بنانے کے لیے مجھے چاہیے تھا اپنا فیض حمید۔ اب کیا کہہ رہے ہیں، جب فیض حمید صاحب پھنس گئے ہیں اور کورٹ مارشل اور فیض حمید کے متعلق خبریں ہیں کہ فیض حمید عمران خان صاحب کے خلاف بہت کچھ دے چکے ہوئے مواد، عمران خان صاحب نے فیض حمید کی گرفتاری کے بعد فیض حمید سے جان چھڑانے کی کوشش کی ہے، جو کہ ظاہر ہے نہیں چھوٹنی، کیونکہ فیض حمید کا اور عمران خان کا نیکسس جو ہے وہ ایک طرح سے ثابت ہو رہا ہے۔ اچھا، وہ یہ کہ جناب عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا تھا اس میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ میں اگلے کسی ولاگ میں اس پر ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی فیض حمید جنرل باجوہ کے ماتحت تھے، جنرل فیض کا معاملہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں بالکل فوج کا اندرونی معاملہ ہوتا اگر 9 مئی میں جتھے باہر سے نہ جاتے حملہ کرنے، فیض کا حمید اندرونی معاملہ ہوتا اگر عمران خان کی فیض حمید کے معاملے پر 6 اکتوبر 2021 کو جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ لڑائی نہ ہوتی، تناؤ نہ ہوتا کہ جس کو ڈی جی آئی ایس اے کے عہدے سے نہ ہٹاؤ، اندرونی معاملہ ہوتا
اگر عمران خان اس نہج پر نہ جاتے، اور پھر عمران خان بار بار یہ نہ کہتے کہ مجھے اندر سے رپورٹیں مل رہی ہیں، تو فیض حمید عمران خان کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کام کرتے رہے. فوج کا اندرونی معاملہ تو جب فوج میں تھے تب کا تھا نا، بعد میں بھی کام کرتے رہے فیض حمید عمران خان صاحب کے لیے. اچھا، جب میں وزیر اعظم تھا جنرل فیض جنرل باجوہ کی اجازت سے مجھے ملتے تھے اور پھر جنرل باجوہ کو ڈی بریف بھی کرتے تھے. 9 مئی کے سلسلے میں جنرل فیض سے تعلق جوڑنا اہم بات ہے. کیا مجھے پتا تھا کہ 9 مئی کو مجھے گرفتار کرنا ہے؟ تو سازش کس بات کی کرنی تھی؟ جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد ہماری کیا مدد کر سکتے تھے؟ اچھا، پہلے تو یہ پیراگراف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ میں 9 مئی کو گرفتار ہوگا. بھائی گرفتاری تو ڈیٹ تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ہونی تھی نا، کبھی نہ کبھی تو گرفتار ہونا تھا. یہ جو آپ نے زمان پارک کو نو گو ایریا بنایا 14 اور 15 مارچ کو، جب آپ نے پولیس کو وہاں بھٹکنے نہیں دیا، پولیس کے اوپر پتھراؤ کروایا، پیٹرول بم چلوائے، گولیاں گلیل چلوائے، پولیس والوں کو زخمی کیا 14 اور 15 مارچ کو، اور اس کے بعد سے مسلسل آپ نے اپنا وزیرستان سے بھی برا حال بنائے رکھا یہاں پر زمان پارک کو روگ ایریا بنانے کے لیے. چاروں طرف آپ نے لوگ بٹھائے ہوئے تھے، اور وہ لوگ وہاں سے جو پولیس کی گاڑی گزرتی تھی اس پر حملے کرتے تھے. پولیس نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ زمان پارک کے آگے سے گاڑیاں نہیں گزریں گی پولیس کی. تو آپ نے تو تیاری کر رکھی ہوئی تھی بھائی کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے آپ لوگوں نے سیدھا جا کے GHQ کے اندر اور کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جا کر احتجاج کرنا اور جلاؤ گھیراؤ کرنا ہے. آپ نے خود اعتراف کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پیٹرول بم چلائے اپنا 14 مارچ کو. تو بات یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو 9 مئی کو گرفتار ہونا تھا. آپ کو اگر نہیں پتا تھا کہ 9 مئی کو آپ گرفتار ہوں گے تو پھر آپ کیسے گھر سے نکلتے ہی ویڈیو پر ویڈیو بیان جاری کر رہے تھے؟ آپ کو پتا تھا، آپ کو مخبری ہو گئی تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور آپ تیاری کے ساتھ گئے تھے. یا یہ کہ آپ نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی کہ جس دن میں گرفتار ہوں گا ریئیکشن یہ ہوگا، اور یہ آپ نے سپریم کورٹ میں بھی کہا، یہ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کہا، اور اس میں آپ کو فیض حمید مکمل طور پر مدد کر رہے تھے فوج کے اندر بغاوت کرنے کے لیے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب ملنے کے لیے آنے والے جو چیدہ لوگ تھے ان کو کہتے تھے 9 مئی کے بعد بھی، رہائی کے بعد بھی فوج کے اندر بغاوت ہونے لگی آرمی چیف کے خلاف. تو یہ چیزیں کوئی ایسی نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب کہہ دیں اور سب لوگ یقین کر لیں. اصل حساب تو جنرل باجوہ کا ہونا چاہیے جس نے ہماری منتخب حکومت کے خلاف سازش کی. اس بات کو مولانا فضل الرحمان شاہد عباسی، محمد زبیر سمیت بہت سے لوگ کنفرم کر چکے ہیں کہ ایک منتخب حکومت کے خلاف سازش کرنے کے جرم میں جنرل باجوہ کا ٹرائل ہونا چاہیے. باجوہ صاحب نے عمران خان کو لانے اور نواز شریف کے خلاف سازش کرنے کا تو اعتراف کیا ہے. باجوہ صاحب نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ تحریک عدم اعتماد ان کے تعاون سے آئی تھی. وہ پیچھے ہٹ گئے، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، یہ الگ معاملہ. لانے والے باجوہ تھے، یہ غلط بات ہے. اگر باجوہ لائے تھے تو آپ بار بار تحریک عدم اعتماد کی کامیابی اور حکومت سے جانے کے بعد بھی ایوان صدر میں باجوہ صاحب کو کیوں مل رہے تھے؟ تو عمران خان صاحب مسلسل ڈبل گیم کر رہے ہیں. باجوہ صاحب عمران خان کے ساتھ کر رہے تھے، فیض حمید کے ساتھ عمران خان ڈبل گیم کر رہے تھے. تو یہ سارا عجیب و غریب قسم کا نیکسس تھا. اب یہ پھنسا ہے. جو عمران خان بات کر رہے ہیں کہ باجوہ سے حساب ہونا چاہیے، میں مسلسل ایک بات آپ کے سامنے رکھتا آ رہا ہوں کہ فیض حمید کی گرفتاری اور فیض حمید کے کورٹ مارشل کا مطلب یہ ہے کہ بات باجوہ صاحب تک جائے گی، یہ رک نہیں سکتی، معاملہ آگے جائے گا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ فیض حمید آرمی جنرل تھے اور وہ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر اگر کچھ کر رہے تھے تو آرمی چیف ان کو اگر 6 اکتوبر 2021 کو ہٹا سکتے تھے تو پہلے بھی DGISI کے عہدے سے ہٹا سکتے تھے، جس طرح انہوں نے جنرل عاصم منیر کو عمران خان کے کہنے پر ہٹایا تھا. تو یہ سارے ملے ہوئے تھے، مل کے ساری وارداتیں ڈال رہے تھے. ورنہ باجوہ صاحب جو ہے وہ ہٹا دیتے عاصم اپنا ان کو فیض حمید کو، یا عمران خان صاحب اگر فیض حمید عمران خان کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہے تھے تو جس طرح عمران خان نے جنرل عاصم منیر کو ہٹوا دیا تھا DGISI کے عہدے سے، اسی طرح فیض حمید کو بھی ہٹوا دیتے. یہ ملے ہوئے تھے. اب ڈبل گیم عمران خان صاحب کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ بھی مذاکرات کے نام پر. اب اسد کیسر صاحب کل کہہ رہے تھے کہ ہمارے مذاکرات نہیں ہو رہے. تو بھائی 2 دن کے بعد تردید کیوں کر رہے ہو؟ پہلے دن ہی کہتے. جب ادھر سے انکار آیا تو پھر تردید کر رہے ہیں. سارے ایک دوسرے کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ سچا نہیں ہے. ہاں اب اتنا ضرور ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ کب تک فیض حمید کی طرح کٹہرے میں آتے ہیں، یا ان کو بچا لیا جائے گا. اس کا امکان بھی رہا ہے، ماضی میں کوشش کی جاتی رہی پرویز مشرف کو بچانے کی، وہ نہیں بچ سکے. جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے ان کو سزائے موت سنائی
اب باجوہ صاحب کا احتساب، حساب، جمہوری حکومت کے خلاف سازش کرنا اور عدلیہ کو مینیج کرنا اور ایک وزیر اعظم کو نااہل کروانا اور اس کے بعد مسلسل عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر وارداتیں ڈالنا، اس میں ان کا حساب ہوتا ہے نہیں ہوتا وقت بتائے گا، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ باجوہ صاحب احتساب سے بچ نہیں سکتے، چاہے کوئی کتنی بھی بڑی ڈبل گیم کیوں نہ کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔